اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج پارہ نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ہرگز نیکی کی حد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ جو کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بنی اسرائیل پر اپنی نادانی کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہوئیں، اور ان کو بتاؤ کہ تورات کو پڑھ سکتے ہو، دیکھ لو، اور تم لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہو۔ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا، حضرت ابراہیم کے دین پر چلنا ہے جو کہ مشرک نہ تھا۔ بیت اللہ پہلا گھر ہے مکے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اور ہدایت کے لیے بنایا۔ ابراہیم کی نماز کی جگہ کی نشانیاں ہیں، جو اندر آیا اس نے امن پایا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صاحب توفیق حج کرے۔ منکروں سے اللہ بے پرواہ ہے۔ کہو کہ اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو؟ تم لوگ وہ کرتے ہو جو کرتے ہو، اللہ کو علم ہے۔ ایمان والو، اہل کتاب کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ نبی تمہیں آیتیں سناتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوا وہ سیدھی راہ پر ہوا۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ٹھیک طرح سے ڈرتے رہو۔ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ بندی نہ کرو۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ تم دشمن تھے، اس نے اپنی مہربانی کی اور اس نے الفت ڈالی تو تم لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ تباہی کے کنارے تم لوگ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں راہ پانے کو۔ چاہیے کہ تم میں سے اب بھی ایک جماعت نیکی کی طرف بلاتی رہے اور برائی سے روکے، اور وہی مراد والے ہوں گے۔ اس طرح کے نہ ہونا کہ جو لوگ پھوٹ گئے، جنہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کو صاف حکم پہنچا تھا۔ اس دن کیا کرو گے جس دن منہ سیاہ اور سفید ہوں گے۔ سیاہ ہوئے تو عذاب، سفید ہوئے تو اللہ کی رحمت۔ قیامت والے دن کا بیان ہے۔ یہ صاف حکم ہے، اور خدا ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تم سب امتوں میں سے افضل ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اہل کتاب پر ایمان لاتے۔ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان پر ہیں لیکن زیادہ تر بے حکم ہیں۔ یہ تمہیں ستائیں گے، لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، ان کی مدد نہ ہوگی، ان کے اوپر ذلت ماری گئی، اسی لیے یہ منکر ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ بے حکم ہیں، حد سے گزرنے والے۔ اہل کتاب میں بھی ایک فرقہ ہے جو کہ نیک لوگ ہیں اور قیام و سجود کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک بخت ہیں، اور سارے برابر نہیں۔ نیک کام قبول ہوگا، اللہ خبر رکھتا ہے پرہیزگاروں کی۔ منکروں کو مال و اولاد کام نہ آئے گی، دوزخی ہوں گے۔ دنیا کی زندگی پر خرچ جیسے کھیتی ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی بھی اسی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود جو ہے نا وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان غیر لوگوں کو بھید نہ دو، یہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، تمہاری تکلیف میں ان کی خوشی ہے۔ دل و زبان سے دشمن ہیں، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، عقل کرو۔ تم لوگ تو جو ہے نا اہل کتاب کے دوست ہوتے ہو، وہ دوست نہیں ہیں۔ تمہارے سامنے مسلمان بنتے ہیں اکیلے میں، یہ کاٹ کھانے والے ہیں۔ کہو مرو اپنی دشمنی میں، اللہ جیوں کی بات جانتا ہے۔ تمہاری تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں، بھلائی پر ناخوش ہوتے ہیں۔ اگر صبر کرو، بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا۔ جو کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ اور اے نبی، جب آپ فجر کے وقت نکلے اور لڑائی کے لیے لوگوں کو بٹھانے لگے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ پھر دو فرقوں نے نامردی کا قصد کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد دی۔ اسی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی، کمزوری میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اسے ڈرتے رہو، اس کا احسان مانو۔ جب کہا تم نے کہ خدا نے آسمان سے 3000 فرشتے بھیجے ہیں، صبر اور پرہیزگاری کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، اور آئیں گے 5000 آ جائیں گے۔ اللہ نے دل کو خوشی اور تسکین دی۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے کافروں کے کاٹنے اور ذلیل کرنے کو کہ وہ نامراد رہیں۔ اگر توبہ کی توفیق یا عذاب خدا کے پاس ہے، وہ ناحق ہیں، حق پر نہیں ہیں۔ زمین و آسمان اسی کا ہے،
بخشش اور عذاب اسی کی چاہت پر ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔